بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے روپیہ ڈالر کے مقابلے میں کیوں گر رہا ہے۔ مزید ڈسکس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے بٹن پہ ضرور کلک کریں تاکہ میری آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ کو پر وقت مل سکے۔ ڈالر ویسے تو امریکہ کی کرنسی ہے، مگر اس کی اہمیت زیادہ اس لیے ہے کہ پوری دنیا کی تجارت اس میں ہوتی ہے۔ پاکستان میں ڈالر زرداری دور میں 64 سے 96 یعنی 32 روپے، مسلم لیگ نواز کے دور میں 96 سے 122 یعنی 26 روپے بڑھا، اور نگران دور حکومت میں 122 سے 128 یعنی 6 روپے بڑھا۔ موجودہ دور حکومت میں یہی ڈالر 128 سے بڑھ کر 140 اور 150 کے درمیان میں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روپیہ آخر گرتا کیوں ہے اور حالیہ دور میں اس کے گرنے کی وجوہات کیا؟ ڈالر کا بڑھنا بنیادی طور پر طلب اور ترسیل کا مسئلہ ہے، یعنی جب ترسیل طلب سے کم ہو جائے گی تو روپیہ گر جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سے عوامل طلب کو بڑھا دیتے ہیں؟ اس میں سب سے اہم پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے، جو موجودہ دور میں 15 بلین ڈالر ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ پاکستان کے اخراجات اس کی آمدن سے 15 بلین ڈالر زیادہ ہیں۔ مسلم لیگ نواز کے حکومت کے ختم ہوتے وقت یہ خسارہ 20 بلین ڈالر تھا۔ دوسری وجہ تجارتی خسارہ ہے، جو مسلم لیگ نواز ورثے میں 40 بلین ڈالر سے زیادہ چھوڑ کر گئی اور اب بہتر ہو کر 28 بلین ڈالر ہے۔ اس کی وجہ پچھلی حکومت کے دور میں گرتی برآمدات اور تیزی سے بڑھتی درآمدات تھی۔ مسلم لیگ نواز کے دور میں برآمدات 25 بلین ڈالر سے کم ہو کر 18 بلین ڈالر سے بھی کم اور درآمدات 35 بلین ڈالر سے بڑھ کر 60 بلین ڈالر سے زیادہ ہو گئیں۔ اگر کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ یعنی 15 بلین ڈالر اور تجارتی خسارہ 28 بلین ڈالر کو ملا لیا جائے تو پاکستان میں محض ان دونوں چیزوں کو ملا کر 43 بلین ڈالر کی ترسیل کم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان پر 96 بلین ڈالر کا قرض ہے، جس کا سود ہر سال ادا کرنا پڑتا ہے۔ محض اسی سال 15 بلین ڈالر واجب الادا ہے۔ اس کو بھی شامل کر لیا جائے تو 58 بلین ڈالر پاکستان کی رسد میں کم ہوئی۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے جو ذرائع پاکستان کے پاس ہیں، جن میں بیرونی سرمایہ کاری، بیرون ملک پاکستانیوں کی بھیجی گئی رقوم، ٹیکس موصولات وغیرہ اتنے کم ہیں کہ وہ اس ترسیل کو پورا کرنے سے میلوں دور رہتے ہیں۔ موجودہ حکومت کے پاس مزید قرض لینے کے سوا کوئی اور چارہ باقی نہیں رہتا، یعنی جب تک یہ قرض خزانے میں نہیں آتا پاکستان کے ذخائر گرتے ہیں، ڈالر کم ہوتا ہے اور یوں اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اوپر سے ستم ظریفی یہ کہ اس صورتحال میں ڈالر ٹریڈ کی جاتی ہے، یعنی لوکل کاروباری ڈالر خرید کر رکھ لیتے ہیں، یوں مارکیٹ میں ڈالر مزید کم ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ڈالر بڑھنے کی ذمہ دار کیا تحریک انصاف ہے؟ کیا 40 ارب سے زیادہ تجارتی خسارہ تحریک انصاف نے چھوڑا؟ کیا 96 بلین ڈالر سے زیادہ بیرونی قرض تحریک انصاف نے چھوڑا؟ کیا 1.5 کھرب روپے سے زیادہ گردشی قرض، 20 ارب ڈالر سے زیادہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ، تباہ حال ادارے، دیگر معاشی دوالیاپن یہ صرف نون لیگ ہی چھوڑ کے گئی ہے؟ معاشیت کی یہ حالت تھی کہ IMF کے سوا کوئی چارہ باقی نہیں رہتا۔ سابقہ وزیر معاشیت اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل نے بھی کہا ہے کہ تحریک انصاف کی سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ وہ IMF کے پاس لیٹ گئی۔ کوئی ان سے یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ گزشتہ 5 سال ان کی گورنمنٹ تھی، IMF سے بیل آؤٹ پیکج انہوں نے لیا مگر ملک کا ڈھانچہ درست نہیں کیا، FBR کا نظام درست نہیں کیا، انہوں نے برآمدات زیادہ نہیں کی، ملک میں ایکسپورٹ زون نہیں بنائے، ملک کی آمدن زیادہ نہیں کی اور ملک کو اتنا دوالیہ چھوڑ کر گئے ہیں، ملک کے پاس IMF کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا تھا۔ 5 سال مہنگی ترین شرائط پر انہوں نے قرض لیے اور مصنوعی ذخائر دکھائے گا۔ موجودہ معاشی بحران کا ذمہ دار نواز شریف اور زرداری ہیں۔ اب یہ دونوں اپنی کرپشن بچانے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں اور مہنگائی اور بے روزگاری کا رونا رو رہے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے۔ شکریہ۔